بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک پاکستان میں مندر کا بنانے کا افتتاح کر دیا گیا ہے. 1947 کے بعد جب سے پاکستان بنا ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مندر بننے جا رہا ہے. مسجد بنانے کے لیے ہماری حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، مسجد گرانے کے لیے ان کے پاس بندے بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، وقت بھی ہے، سب کچھ ہے. مسجد خالی کرانے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہے. پر مسجد بنانے کے لیے کبھی انہوں نے مسجد بنا کے آپ کو دی ہو؟ ہماری مسجد کا کام جاری ہے، کبھی ہمیں کہیں جی ہم آپ کے لیے مسجد بنا کے دے دیتے ہیں؟ نہیں. لیکن مندر بنانے کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہے. کیوں؟ ہندو کو جو خوش کرنا ہے، مودی کو جو خوش کرنا ہے، تو بھائی مودی کو خوش کرنے سے، ہندو کو خوش کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرو اور اس کے رسول کو خوش کرو، رسول اللہ کے صحابہ کو خوش کرو، اہل بیت کو خوش کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، اولیاء کاملین کو خوش کرو. مسلمانوں کے پیسے سے آپ بنا رہے ہیں، ہمارا دیا ہوا پیسہ ٹیکس کی صورت میں آپ اسی سے لے جا کے تو جناب آپ مندر بنانے جا رہے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ آپ لوگوں کو اس چیز پہ غور کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ پوچھ لیجئے. فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اگر ایک ملک جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو، کیا ہے پاکستان کا مطلب؟ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں بات محمد رسول اللہ کی ہوگی. ہندو کی پوجا کے لیے تو پاکستان حاصل نہیں کیا گیا تھا. حالات جیسے بھی ہوں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور مندر میں رام رام کیا جائے گا، رحیم رحیم نہیں کیا جائے گا، اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. مندر میں بت رکھے جائیں گے، ان بتوں کو پوجا جائے گا. مجھے بتائیں، بتوں کو پوجنے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا؟ بتوں کو تو نکالنے کے لیے پاکستان تھا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا، بتوں کو کعبہ سے نکالا، بتوں کو ختم کرنے کا آرڈر دیا. قرآن و سنت تو یہی ہمیں پیغام دیتا ہے. آپ مندر بنا کے، کیا یہ جائز ہے؟ فقہائے کرام پڑھیے جا کے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں پر وہ جو غیر مسلم ہیں ان کی عبادت گاہیں ہیں، تو ان عبادت گاہوں کا جو ہے ہم حفاظت کریں گے اگر پہلے سے بنی ہوئی ہیں، لیکن بعد میں ان کو بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. شریعت میں ملک اسلامی بنا، اسلامی ملک بننے کے بعد وہاں کوئی مندر نہیں بنے گا. آپ سکھوں کے گردوارے بھی بنا رہے ہیں، آپ قادیانیت کو بھی نواز رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ہندو کے مندر بنا رہے ہیں، اور مساجدیں جو ہے وہ غیر آباد ہیں. مسجدوں کو غیر آباد کرنے کے چکر میں، انہیں توڑنے کے چکر میں، توڑی گئی کہ نہیں توڑی گئی؟ اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسجدوں کو توڑا گیا. لیکن کوئی ہے ایسا جو آواز حق بلند کرے؟ ہم بلند کرنے اور یہ کہہ رہے ہیں، خبردار اپنے ان ناپاک عزائم سے باز آ جائیں، اللہ کے قہر سے ڈر جائیں. اس لیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کے ان جھوٹے بنائے ہوئے دوستوں کو اللہ رب العالمین اپنی پکڑ میں لے گا. چاہے مودی ہو یا اسرائیل کا کوئی باشندہ ہو، جیسا تم لوگ کر رہے ہو، انشاءاللہ تم اللہ کی پکڑ میں آؤ گے. یاد رکھو، ہمیں بھی پریشان نہ کرو، مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ مت کرو. ہمارے پیسوں سے آپ کے پاس خزانہ کہاں سے آیا؟ سوال ہے. پاکستان کے پاس اتنا مال خزانہ کہ ہندوؤں کو بڑو جناب مندر بنا کے دیے جا رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو جواب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دیا ہوا جو ٹیکس ہے، اس ٹیکس سے جو ہے ان کے مندر کی جگہ خریدی گئی تھی، اور آج اس پر افتتاح کر کے اس کو بنانے کے چکر ہو رہے ہیں. تو ہم اجازت نہیں دے رہے. ہماری اجازت کے بغیر کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟ ہم اجازت نہیں دیتے. سارے مسلمان کنڈیم کریں اس چیز کو، آواز حق بلند کریں. آپ تو کمنٹ نہیں کر سکتے، خدا را آپ اس کو شیئر کریں، اس کو کمنٹ کریں، لوگوں تک اپنی آواز حق بلند کریں، پہنچائیں، تاکہ حکام بالا تک یہ آواز پہنچے کہ ہم اپنے پیسوں سے ہندوؤں کے مندر بنانے کے ہرگز قائل نہیں ہیں. بنانا ہے تو آؤ، محمد رسول اللہ کی مسجدیں بناؤ، اللہ رب العالمین کی عبادت گاہیں بناؤ، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، قرآن و سنت کی بات ہو. اس لیے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اس پاکستان کو جو ہے وہ دعا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. جب ہمارا وطن وہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کے لیے دعا ہے، تو پھر
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ یہاں غیر مسلموں کے نئے سرے سے مندر بنائیں اور ان کی جو ہے وہ عبادت گاہیں بنائیں اور ہندو جا کے وہاں پوجا پاٹ کریں اور وہ جو ہے وہ بتوں کو جناب وہاں لا کے رکھیں. اسلام بتوں کو توڑنے کا آرڈر دیتا ہے، بت رکھ کے ان کی عبادت کروانے کا آرڈر ہرگز نہیں دیتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.